اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ لوگوں اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرو، بات مانو اللہ کی اور بات مانو اللہ کے رسول کی۔ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرو اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرو۔ فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو اس کے رسول کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی ساتھ ذکر فرمایا اور اپنے رسول کا بھی ذکر فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر کئی اور مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بھی ارشاد فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں فرق نہیں ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر لی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم تم پر اللہ نے کرنا ہے اس لیے کہ وہ رحیم جو ہے، رحم اسی نے کرنا ہے اس لیے کہ وہ رحم کرنے والا جو ہے۔ لیکن فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کے رحم کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے محبوب کی بات ماننے والے بنو۔ وہ تم پر رحم کرنے والا ہے لیکن وہ رحم کرنے والا فرماتا ہے کہ تم میرے محبوب کی بات ماننے والے بن جاؤ، میں تم پر رحم کرنے والا ہوں۔ لعلکم ترحمون، جب میری اور میرے محبوب کی بات مانو گے، فرما برداری کرو گے تو تم پر رحم ہی رحم کیا جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم میرے مصطفیٰ کے سچے غلام ہو اور میرے مصطفیٰ کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے ہو اور میرے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانے والے ہو اور میں تم پر رحم نہ کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا میرا رحم ان لوگوں کے لیے بالخصوص ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی پیروی کو اپناتے ہیں۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور معاملہ رحم پر ہی حل ہوتا ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا رحم چاہیے، ہم سب اس کی رحمت کے طلبگار ہیں، اس کی رحمت کے آسرے ہی ساری مشکلیں آسان ہونے، اس کی رحمت کے طفیل ہی قبر اور آخرت کے سارے مراحل آسان ہونے۔ اگر اس کا رحم نہ ہو، اگر اس کی رحمت نہ ہو، درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ یہ رحم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ رحم تمہارے لیے ہے، اور اس رحمت کا نمونہ اور مظہر بنا کے میں نے اپنے مصطفیٰ کو تمہارے درمیان بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے اس رحمت کا مظہر اور نمونہ بنا کر اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ اس کی پیروی کرو تو تم پر میری رحمت کا سائبان ہمیشہ بنا رہے گا، ہر وقت میرے سائبان رحمت کے سائے میں رہے گا۔ تو قبر کے اندر، آخرت کے اندر ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی مطلوب ہے۔ عدل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ عدل کے قابل ہم کہاں ہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ عدل کریں تب ہر فرق اونچیاں شانہ والے۔ اگر بات عدل پر آ جائے تو بڑی بڑی شانیں رکھنے والے لوگ بھی کانپنا شروع کر دیں، ان کی بھی ٹانگیں کانپتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے سامنے۔ ہاں، فضل کریں تے بخشے جا سر، میں مرحوم کا فضل کی امید ہے۔ فرمایا لعلکم ترحمون، تم پر فضل ہوگا، رحمت ہوگی، تم میرے مصطفیٰ کی فرما بردار کرتا۔ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، اور فرمایا جلدی کرو الى مغفرة من ربكم، اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو، اپنی مغفرت کی طرف، اپنے رب سے اپنی بخشش کرانے کی طرف جلدی کرو۔ اس کے اندر سستی نہیں کرتے، اس کے اندر جلدی کرتے۔ کیا مطلب؟ کہ اعمال کی بجاوری کے اندر جلدی کرو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا بادروا بالاعمال، فرمایا اعمال نیک اعمال کے کرنے کے اندر جلدی کرو۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ وہ تنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو۔ شبابہ کا قبل حرمے کا،
فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی مل جائے تو اس کو غنیمت جانو، اور بڑھاپے سے پہلے پہلے جوانی جب اللہ تمہیں دے دے تو جوانی کے اندر ہی نیک عمل شروع کر دو۔ اس لیے کہ جب بڑھاپا آ جایا، جب تمہارے اعضاء کے اندر توازن ہی نہیں رہا، اعضاء کے اندر قوت ہی نہیں رہی، جسم کے اندر طاقت ہی نہیں رہی، تو پھر کون رات کو اٹھ کے لمبی عبادت کر سکتا ہے؟ پھر بندہ چاہتا ہے کہ مسجد کے اندر چلا جاؤں، لیکن ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی۔ پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے دیا ہوں، لیکن انسان کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہے ہوتی۔ تو فرمایا جب جوانی مل جائے تو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر جلدی کر، وصیحتی کا قبل سقمی کا، اور فرمایا صحت جب مل جائے تو صحت والی زندگی کے اندر بیماری سے پہلے پہلے جلدی کر لو اعمال کے۔ صحت اللہ نے دی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے صحت۔ صحت جب ہے تو بندہ اس وقت جو ہے نا وہ روزے کی عادت بنا لے، صحت کے اندر بندہ شب بیداری کی عادت ڈال لے، صحت کے اندر بندہ نماز پنجگانہ کی پابندی کی عادت ڈال لے، صحت کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اپنی عادت بنا لے، اور کوشش کرے جلدی کے جلدی نیک اعمال اکٹھے کر لے۔ جب صحت ہے تو بندے کے پاس قوت ہوتی ہے، اور جب بیماری آ جائے تو پھر بندے کے پاس طاقت نہیں ہوتی، بیماری بندے کو لاغر کر دیتی ہے۔ بندہ بہت سارے اعمال کرنا چاہتا ہے بیماری کے اندر، لیکن بیماری کی وجہ سے کر نہیں سکتا۔ فرمایا وصیحت قبل سقمی کا، فرمایا صحت جب مل جائے تو صحت کو غنیمت جانو اپنی بیماری سے پہلے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ وغنا کا قبل فقر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وسعت دے دے، خوشحالی عطا کر دے مالی اعتبار سے، تو مالی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی جب خوشحالی کے ایام ہوں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے کی جو ہے وہ روٹین بنا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں نیک کاموں میں، اپنے ارد گرد، اپنے اڑوس پڑوس کے اندر، اپنے جو رشتہ داروں میں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی جو دینی معاملات ہیں وہاں صدقہ خیرات کرنے کی عادت بنا لو۔ اور اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو کوشش کرو کہ اس کے اندر جلدی کرو، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کی عادت بناؤ، صدقات واجبہ بھی اور صدقات نافلہ پر بھی جلدی کر لو، تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے تو غنا کے اندر وسعت جب اللہ نے دے رکھی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ نیکی اکٹھی کر لو۔ قبل فقری کا، فقر کے آنے سے پہلے پہلے کہ بندہ پھر ایسا وقت نہ آ جائے کہ بندے پاس اپنا کھانے کے لیے نہ ہو تو بندہ پھر خرچ کہاں کر سکتا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا حیات کے قبل موت، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنی موت سے پہلے پہلے، موت آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو، نیک اعمال کر لو۔ یہاں فرمایا گیا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، فرمایا جلدی کرو نیک اعمال کی طرف، جلدی کرو اپنے رب کی طرف مغفرت مانگنے کے لیے، اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو۔ قرآن کریم کے اندر اس مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف جب جانا ہے تو اس کے اندر سستی نہیں کرنی۔ ہم رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ آ گیا تو ہماری طبیعتوں پر وہی سستی ہے۔ فرمایا ففروا الی اللہ، جب اللہ کی طرف جانا ہے تو دوڑ لگا کے جاؤ، بھاگ پڑو اللہ کی طرف، وہاں سستی اور ڈھیلے پن سے جانا یہ نہیں ہے۔ فرمایا سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ پڑو جب اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ ہماری طبیعت سے سستی نہیں ختم ہوتی، تو فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت عرضها السماوات والارض، اور جلدی کرو دوڑ لگاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے جتنی ہے، اس جنت کی طرف جو ہے وہ جلدی کرو۔ اب اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی جتنی ہے، ایک تو یہی واضح مفہوم ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان وسعت ہے، چوڑائی ہے، اتنی ہی جنت کی چوڑائی ہے، لمبائی کا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، یہاں جنت کی مساحت کو آسمانوں اور زمینوں کے برابر بیان کرنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ استعارہ کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح زمین اور آسمان کی وسعتوں کو تم نہیں ماپ سکتے، اسی طرح جنت کی وسعت کو بھی تم نہیں سمجھ سکتے۔ تمہارا عقل اس کی وسعت کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ کتنی وسیع ہے، اس کی چوڑائی اور لمبائی کتنی اللہ پاک نے رکھی۔ تو فرمایا بجنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف بھی دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی جتنی ہے۔ اعدت للمتقین، اور وہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ ان کی کچھ خوبیاں ہم نے شروع کے درس کے اندر بیان کی تھی۔
اور آگے یہاں جو اللہ پاک ان کی مزید خوبی بیان فرما رہے ہیں، متقین کون ہے؟ فرمایا الذین، وہ لوگ متقین ہیں، ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی، والضراء، اور تنگ دستی میں بھی۔ یہ متقین کی پہلی خوبی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہے تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وہ ان کی طبیعت کے اندر جو انفاق فی سبیل اللہ کا وصف ہے، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا وصف ہے، یہ کسی بھی لمحے کم نہیں ہوتا، ہر لمحے اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس گنجائش ہے تب بھی دیتے ہیں، اور اگر گنجائش نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، تنگ دستی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دینا نہیں چھوڑتے۔ یہ متقین کی خوبی ہے۔ اور ہماری عادت کیا ہے؟ ہماری اگر وسعت ہے، اللہ نے دیا ہے، تو پھر ہم میں سے بہت سارے لوگ دے رہے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر، مختلف غربا میں دے رہے ہوتے ہیں، مختلف دینی کاموں کے اندر دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جب غربت آ گئی، کہیں حالات تنگ ہو گئے، یعنی تگڑے حالات اچھے ہیں، خوش ہیں اور وسعت ہے، تو پھر بندے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ذرا سے حالات ڈھیلے ہو گئے، حالات ٹائٹ ہو گئے، تو ہم سب سے پہلے کون سا خرچ چھوڑتے ہیں، بند کرتے ہیں؟ اے جڑا بچے دی 200 روپیہ دینے ہونا، اے تے چھڑ دو نا، ہن حالات بڑے خراب ہیں۔ اے جڑا اللہ دے نام دے اسی جڑا میں عشر دیتے ہیں ہر سیزن کا، اے نہیں دینا ہونا کیونکہ بڑی کڑا کی تھوڑی ہوئی۔ اے جڑی زکات دیتے ہیں تے زکات بند کر دو۔ اے جڑا کسی ماڑے نو اسی کوئی مدد کر دیتے ہیں مہینے بعد، اے جڑا راشن یا 500 روپیہ کسی ماڑے نو دیتے ہیں، اے بند کر دو۔ یہ ہماری طبیعت ہوتی ہے کہ جب حالات تھوڑے سخت ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے وہ بند کرتے ہیں جو اللہ کے نام پر جا رہا ہوتا ہے، وہ جگہ بند کرتے ہیں جہاں ہم اللہ کے نام پر دے رہے ہوتے ہیں، جہاں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں تو ہم نے اپنے کیبل اتار کر کیوں نہیں پھینکی کہ اس کا 700 روپیہ بل ہر مہینے ہم دیتے ہیں؟ حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں تو ہم نے سگریٹ کی ڈبی دے لینا کیوں نہیں چھوڑی کہ وہ جو 200 روپے کی ہمیں پڑ جاتی ہے، اور ہم دو سگریٹ کی ڈبی پھونک جاتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں بند کرتے؟ بھی حالات اگر اتنے تنگ ہو گئے ہیں تو پھر ہم اپنی فضول خرچیوں کو کیوں نہیں جو ہے وہ کم کرتے؟ موبائل کے پیکج لگانا کیوں نہیں چھوڑتے کہ وہ ہمیں ہر مہینے جو ہے 2-3 ہزار روپے کا پیکج پڑ جاتا ہے؟ وہ نہیں چھوڑتے جو ہاں اللہ کے نام پر دے رہے ہوتے ہیں۔ بس فوراً شیطان ذہن کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ اے جرا 500 جانتا جنہیں اینوں تے روک لو نا، یہ بچت ہو جائے۔ اور یہاں اللہ پاک متقین کی خوبی کیا بیان فرما رہے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ غصے کو قابو کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، غصہ نہیں کرتے، غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ یعنی بسا اوقات انسان کسی کی وجہ سے، کسی سے غصے ہوتا ہے، کسی حرکت کی وجہ سے، کسی زیادتی کی وجہ سے اس پر غصے ہوتا ہے، اور وہ جس کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے، اگر وہ بندہ مالی مشکلات کے لیے، اپنی کسی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے ان کے پاس آ جائے تو فرمایا اب یہ غصے کا اظہار نہیں کرتے کہ تجھے تو دینا ہی نہیں ہے، تو نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، غصہ ضبط کر جاتے ہیں اور لوگوں کو والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین۔ تیسری صفت عفو، قدرت کے باوجود انسان کی کسی خطا پر جو ہے وہ صرف بندہ خاموش نہ رہے بلکہ دل سے اس کو معاف بھی کر دے، اس کو عفو کہتے ہیں۔ یعنی طاقت ہے بدلہ لینے کی، طاقت ہے کہ اپنی زیادتی کا اس سے بدلہ لیا جا سکے، قوت ہے، لیکن طاقت اور قوت کے ہوتے ہوئے بھی نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کر دیا بلکہ دل کے اندر بھی کبھی یہ ملال نہیں آیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ یعنی دل سے کسی کو معافی دے دینا، اس کو عفو کہتے ہیں۔ اور ان کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ احسان کرتے ہیں، اور یہ جو احسان والی خوبی ہے یہ باقی تمام خوبیوں سے بلند تر ہے۔ کہ احسان کیا ہے جی؟ کہ انسان دشمن سے انتقام نہ لے، والکاظمین الغیظ، یہ صفت بن گئی کہ انتقام بندہ نہیں لیتا، غصے کو پی گیا۔ اور والعافین عن الناس، اور دل سے اسے معاف بھی کر دے۔ اور احسان کیا ہے جی؟ کہ انتقام نہیں لیا، دل سے معاف کر دیا، اور صرف یہ نہیں بلکہ اس پر ان کا احسان بھی جتا دیا،
اس پر ان کا احسان چڑھا دیا، اس نے برائی کی ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کر دی، اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا، یہ خوبی ان کی سب سے بہترین ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور فرمایا یہ جو لوگ ہیں یہ احسان کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کی آگے بھی خوبی اللہ پاک نے بیان فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ یہ انسان جو ٹھہرے تو کبھی خطا ہو جاتی ہے، کبھی گناہ سرزد ہو گیا، تو گناہ اگر ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو ان کی یہ بھی خوبی ہے کہ جب ان سے کوئی برا کام یا کوئی ظلم ہو جائے، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور پھر جو گناہ کر بیٹھے ہیں جب اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پھر دوبارہ اس گناہ کو دہراتے بھی نہیں ہیں، دوبارہ اس غلطی کو دہراتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ پہلے جو کر بیٹھے یہ خطا تھی، اب دوبارہ یہ نہیں کرنی۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، فرمایا یہ وہ لوگ، یہ وہ نیک بخت لوگ ہیں جن کا بدلہ مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، رب کی طرف سے مغفرت ان کا بدلہ، ان کی جزا ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کتنا ہی سونا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے، کتنی خوبصورت جزا ہے عمل کرنے والوں کے لیے، جو عمل کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی بدلہ بھی خوبصورت